اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم لوگ پیارے رسول کے ساتھ سفر میں تھے تو بآواز بلند ہم اللہ اکبر کہتے تھے۔ سنت رسول یہ تھی کہ آپ جب اونچی جگہ پہ چڑھتے سفر میں تو اللہ اکبر کہتے، نیچی جگہ اترتے تو سبحان اللہ۔ تو صحابہ زور زور سے یہ الفاظ کہنے لگے تو پیارے رسول نے کہا کہ اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر رحم کرو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو یا کسی غائب کو نہیں، اللہ تعالیٰ حاضر ہے اپنے علم کے ذریعے سے تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ اصم یعنی بہرا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت یہ تصور رکھے، یقیناً اگر یہ تصور رکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے پوری تیاری اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ کر لی، دروازے پہ دروازہ بند کرا دیا اپنے خادمہ کے ذریعے سے، لیکن اللہ نے انہوں نے کہا انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب جو ہے جس نے مجھے یہاں بیٹھایا ہے یہ اس رب کا حکم نہیں ہے کہ یہ غلط کام کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کو یہ تصور رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس روزے کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ آدمی چپکے سے کھا پی کر کے روزہ ظاہر کر سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ ہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے دیکھنے کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ کھا پی کر کے ظاہر بھی کر سکتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ هو الاول والظاهر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو السمیع وهو بكل شيء علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے، بے شک اللہ اکبر، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی ہو، کہاں بھی، کہیں سے بھی کوئی چیز ہو، اللہ ہی سے اس کو طلب کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو سمجھایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء یأتی بها اللہ، کہ اے بیٹے یہ یقین رکھو کہ کوئی بھی چھوٹی سے بڑی چیز ایک رائی کے برابر بھی، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او فی الارض ولا فی السماء، کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ لے آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ لائے گا۔ یعنی اگر تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے، علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ اذا کان مفقود چیز کو طلب کرنے کے لیے نہیں مل رہی، کوئی چیز گم ہو گئی، آپ یہ دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی چیز کو واپس کر دے گا۔ انہا، مجھے یاد آتا ہے کہ ہم چھوٹے تھے اس وقت، ایک آدمی کا بچہ، اس کا دماغ کچھ کمزور ہو گیا، ادھر ادھر چلا گیا، 2 دن تک نہیں پایا، تو ایک عالم بڑے بزرگ ہمارے استاد، انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھو، ان یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماء او فی الارض۔ تو پاگل بچہ 2 دن کے بعد اس کو پولیس لے کر کے آ رہا ہے، آ کر کے گھر پر پہنچا دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہے اس یہ یقین رکھنا چاہیے، اگر یہ یقین ہمارا کمزور ہے تو یقیناً ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، بہت ناقص ایمان ہے، اس وجہ سے وہ ہوا بکل شیء علیم، ہر چیز کا عالم ہے۔ اسی علم ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سب کو مکلف کیا ہے، اور علم ہی کی بنا پر سب کے لیے جنت اور جہنم پہلے سے لکھ دیا ہے کہ جو کچھ ہم اس کے سامنے رسول بھیجیں گے، اپنی کتابیں اتاریں گے، تمام قسم کے انتظام اس کی ہدایت کے ہم کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہوگا تو پہلے سے لکھ دیا ہے، پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور کہا لکھو، کہا کیا لکھوں، اللہ رب العزت کیا لکھوں، کہا ہر وہ چیز لکھو۔ اللہ نے اس کو وحی کی کہ جو کچھ تمہیں، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قیامت تک سب لکھ ڈالو، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب وہ چیز کب بدلے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے لکھا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہاں ہم بار بار تاکید کرتے ہیں، بہت سے لوگ کھل کر کے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو ہم گمراہ ہو گئے۔ نہیں، اگر یہی چیز ہوتی تو تم اپنی روزی کے بارے میں بیٹھ جاتے ایسے ہی
یعنی کہتے ہیں کیوں صلات نہیں پڑھ رہے ہو، کیوں روزہ نہیں رکھتے ہو، کیوں عمل نہیں کرتے ہو؟ کہ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا کریں؟ لیکن اسی مجلس میں آپ ان سے کہیں کہ آج صبح نکلے تھے اپنے کام کے لیے، کمائی کے لیے، کہا کیوں ایسا کیا؟ اللہ چاہے گا تو تمہیں روزی آ جائے گی، بیٹھو، عمل نہ کرو، کوشش نہ کرو۔ کتنی واضح بات ہے، یعنی اگر وہ بیٹھ جائے روزی اس کی نہیں آئے گی، یہ اس پر یقین ہے، لیکن اس پر یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کر کے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے کہ جنت اور جہنم، ہم ہزار جتن کریں گے اس کی ہدایت کے لیے، لیکن وہ جہنم ہی کا کام کرے گا، لکھ دیا ہے۔ لیکن اس کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے پیارے رسول کے ذریعے سے، لا يرد القضاء الا الدعاء، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں اس کو دعا ہی بدل سکتی ہے، دعا ہی بدل سکتی ہے۔ اسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف میں کہا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبت کتابی فی الاشقیاء فجعل کتابی فی السعداء، اے اللہ تعالیٰ اگر مجھے میرے بارے میں تو نے لکھا ہے لوح محفوظ میں کہ میں شقی ہوں گا تو بدل کر کے مجھے سعید خوشبخت میں لکھ دے۔ تو آدمی کو دعا کرنی چاہیے، لا يرد القضاء الا الدعاء، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے قبولیت کی دعا کرتے رہنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ قبول کر کے، اگر اللہ نے کچھ اور لکھا ہے تو انشاءاللہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اور لوح محفوظ ام الکتاب جس میں تمام چیزیں لکھی گئی، یہاں تک کہ اسی میں توریت، زبور، انجیل، قرآن سب کچھ لکھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو چاہتا مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ثابت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کے احکام میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کے امت پر فلاں چیز واجب تھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا، کیونکہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ذریعے سے بہت سی پہلی امتوں کے اوپر جو سخت کام تھے، سخت فرائض تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ چیز کا جاننے والا ہے، ہم یقین رکھیں اور اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا عمل قبول کرے گا۔ یہ نہ کبھی سوچے، آدمی کہتا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے جہنم میں تو ہم ہزار عمل کریں کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، آپ اگر یہی بات کہتے ہیں تو گویا صرف دنیا کے بارے ہی میں آپ کا عقل چل رہی ہے، آخرت کے بارے میں اللہ کے احکام کے مطابق آپ عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر کے اور اللہ کی عبادت کریں جو کچھ واجب کیا ہے، اور ہم اپنے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں نیکی دے اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی دے، یہ سب دعائیں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہماری زندگی جائے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ذات مبارک ہے جس نے آسمان و سماوات والارض، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کلام پاک میں سما آسمان ہے، اور آسمان کو جمع کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، خلق السماوات، ارض اکیلی ایک بتایا ہے ارض، اور حالانکہ 7 زمین ہیں، صحیح بات ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ آسمان 7 ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، اور ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، تو گویا وہاں جمع استعمال کیا، لیکن زمین تہ بتہ ہے، زمین ایک زمین دوسری زمین تیسری زمین، ایک زمین دوسری زمین تیسری زمین کے نیچے، اور پہلی زمین جو ہے پہلی دوسری زمین کے اوپر لدی ہوئی ہے، یہ تصور کیجئے۔ اس کی دلیل یہ ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں من غصب شبرا من الارض، اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے بہت بڑی خوش نصیبی حاصل ہوئی، توبہ استغفار کر کے جا کر کے اس کی زمین مغصوب کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے رسول کا فرمان سنیں، من غصب شبرا من الارض، جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین ہی غصب کر لی بغیر حق کے لے لیا طاقت سے، تو قیامت کے دن قیامت کے دن 7 زمین کا طوق اس کو پہنایا جائے گا، گویا زمین بھی 7 ہے، 7 زمین کا طوق،
علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، اور صحابہ نے بھی، بعض صحابہ کا کہنا ابن عباس وغیرہ کہ یخسف بھی، اس کو دھسایا جائے گا تو یہ زمین جو ہے اس کے توق کی طرح ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا یہ زمینی حق، اسی طرح کوئی چیز بھی ہو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ هو الذی خلق السماوات والارض، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمین بھی پیدا کی، یعنی 7 زمین بھی ہے۔ کتنے دن میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فی 6 ایام، 6 دن کے اندر۔ ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، مہینے اور دن، زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے یہ سب کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور مہینے جو ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اور ان کو بعض مہینے کو محترم، ذوالحجہ اور رمضان، اور اسی طرح رجب، محرم، یہ سب محترم مہینے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سب کو لکھ دیا ہے۔ تو 7 دن ہوتے ہیں، لیکن 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ یہاں غلط انبیاء کے معاندین یہودی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر، یہ ان کا قول ہے، 6 دن کے اندر زمین پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا، یعنی تھک گیا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَلَمْ يَحْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے 6 دن کے اندر پیدا کیا لیکن تھکا نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کو کوئی تھکان نہیں آ سکتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہودیوں نے کہا نہیں، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو بدعت اپنے دین میں ایجاد کی وہ یہ کہ 7ویں دن یوم السبت کو وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بس کھانے پینے ہی کی چیزیں، اور شکار جو کھانے کی چیز ہے وہ بھی حرام اللہ نے کیا، اللہ یعنی گویا اللہ کے حکم سے یا جیسے بھی ہو، لیکن انہوں نے اپنے طور پر جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی پر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر بعد میں انہوں نے حیلہ کیا، اور جتنے حیلے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لیے استعمال ہوں گے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، کتاب الحیل بھی لکھا ہے علماء نے، اور لکھا ہے کہ یہودیوں کی خصلت کے تابع ہیں لوگ، یہودیوں کی خصلت ان کے اندر ہے کہ حلال چیز کو حرام کرنے کے لیے بہانہ، حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈا۔ جس طرح یہودیوں نے 7ویں دن جب وہ آرام کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے تو پھر مچھلی کا شکار بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے گڑھا کھود رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بھی ان کے ساتھ کہ جس دن وہ لوگ شکار نہیں کرتے تو مچھلیاں ان کے سروں پہ آ کر کے سامنے ہی پھڑکتی تھیں، پکڑ نہیں سکتے، اور جس دن نہیں شکار کرتے تھے مچھلیاں دور رہتی تھیں۔ اللہ نے ان کے امتحان میں یہ سب چیزیں رکھی، تو انہوں نے اللہ سے بھی بہانہ کیا، گڑھا کھود دیا، سنیچر کے دن اس میں آ کے گر جاتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں، ہمارے خیال سے ہم دیہات میں رہتے والے ہیں، الحمدللہ ہوتا ہے ایسا کہ بعض موسم میں پانی بہتا ہے ہلکا سا، اور اس میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، رات میں آ کے بھر جاتی ہیں، اس میں خوب مچھلیاں، سبحان اللہ، کیسے ان کو احساس کیا گڑھا ہے، صبح جا کر کے پکڑ لیجئے۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنی زمینوں میں کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے اسی طرح کر کے گڑھے کھود دیتے تھے، اور سنیچر کے دن اس میں مچھلیاں بھر جاتی تھیں، پکڑتے نہیں تھے، جب اتوار کا دن آتا تھا تب اس کو پکڑتے تھے۔ یہ حیلہ بھی انہوں نے کیا۔ تو اسی وجہ سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کی نسبت سے یہی کہا جائے گا کہ یقیناً یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ علماء نے کھل کر کے لکھا ہے، ابن قیم ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں، جن سے بعض فرقے کے لوگ دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں پیدا کی جنہوں نے اللہ کے دین کی تجدید کی، جبکہ لوگ بہت سی چیزیں مٹا چکے تھے، ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ آخر میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کو کہا جاتا ہے کہ جو خارجی تھے، کافر تھے، اور جو ان کی بات مانے وہ سب کافر ہیں۔ اللہ کے فضل سے ان لوگوں کو بڑی دعا ملتی ہوگی، بہت اجر ملتا ہوگا، لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن ان کو کافر کہہ رہے ہیں،
تو ان کو اللہ کی طرف سے دعا ملے گی، کیونکہ انہوں نے خالص دین کو، قبر پرستی یہاں بھی تھی الحمدللہ، ان کے عمل کی برکت سے، دعوت کی برکت سے، اور پھر ساتھ میں طاقت جب ملی تو الحمدللہ تمام چیزوں کا ازالہ کیا گیا۔ یہ ہے ان کے عمل کی برکت، اور ساتھ میں یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ حق کے ساتھ طاقت بھی ہونی ضروری ہے۔ اگر حق کے ساتھ طاقت نہیں ہے تو اس کی مثال شیر ہے، بڑا طاقتور جانور ہے، لیکن اس کو بند کر دیجئے تو کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو حق اسی طرح ہے، حق کے ساتھ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسلمانوں کو کہ ہر قسم کی تمام تیاریاں دشمنوں کے خلاف کر رکھو، ان سے بڑھ کر کے تیاری رکھو، تاکہ وہ اگر سر اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ان کو کچلنے کی کوشش کی جائے۔ مسلمانوں نے اس میں کمی کی اور آپس میں لڑ کر کے، تاریخ آپ دیکھیں گے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپس میں لڑ کر کے بادشاہ، خلیفہ ایک تھا، دوسرا خلیفہ بنا، تیسرا خلیفہ بنا، جس کو کہتے ہیں طوائف الملوکی، اس طرح کی حکومتیں رہیں، کمزور ہوئے، پھر دشمن ایک ایک کر کے سب کو ختم کرنے لگا۔ لیکن جب اکٹھا ہوتے تو یقیناً سب کی طاقت ہوتی۔ تو بہرحال یہ غلطی تو بہت بڑی ہوئی امت کی، اب اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، امت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کر کے ہم شرک سے توبہ کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا۔ هو الذی خلق السماوات والارض۔ اب آپ دیکھیے خود یہ جو مسئلہ حلالہ کا ہے، حلالہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اب وہ 3 طلاق کے بعد اپنے پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ جا کر کے، جس طرح ان سے شادی ہوئی، جا کر کے وہاں کسی سے شادی کر لیا، وہاں بھی جب نباہ نہیں ہوا، اس نے طلاق دے دیا، تو پھر اس کے بعد پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن امت نے کیا کیا، دنیا جانتی ہے، اور اس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ چیز زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی کہ ایسا امت میں ہونے والا ہے۔ کیا کیا لوگوں نے، حلالہ کو حرامہ کہیے، اس حرامہ کو حلال کیا۔ کیسے کہ رات بھر کے لیے اتفاق کر کے اس کسی سے شادی کرا دیتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کے وہ طلاق دے دے گا، پھر جا کر کے یہ اس سے شادی کر لیں گے۔ پیارے رسول نے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اعلان کر دیں، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، المحلل والمحلل له، جس نے کسی عورت کو حلال کرنے کے لیے شادی کی رات بھر، 2 رات 4 رات، پھر اس کے بعد طلاق دے دیا، یا جس نے اتفاق کیا کہ اس کے ساتھ ایک دن کی، ایک رات کی شادی کر دو، تو وہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آپ تعجب کریں گے کہ کسی ایک آدمی نے انہی حدیثوں کے ساتھ فیل کرنے والے لوگوں نے کیا کہا یہ لعنت کے معنی رحمت ہے، اللہ رحمت۔ ایسی کان کہاں سے پکڑتے ہیں مسئلے کا؟ کیوں رحمت ہے؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، ذرا دیکھیے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اگر گمراہ ہو تو اس کے پیچھے ہزاروں گمراہ ہوتے ہیں، یہ عالم کی گمراہی ہے۔ اس نے کیا کہا کہ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت ہو، کیونکہ پیارے حدیث صحیح ہے، مسلم وغیرہ کی ہے، پیارے رسول نے آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جس پر لعنت کی ہے، یا جس کو ہم نے گالی دی ہے، تو یہ لعنت اور گالی اس کے اوپر رحمت کر دے۔ اس کی تفسیر ابن عباس اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص غیر مستحق ہے لعنت کا، اگر میں نے، حالانکہ پیارے رسول نے کسی کے ایسے لعنت نہیں کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو غیر مستحق ہے لعنت کا، اگر یہی نہ ہو تو جتنی آیتیں ہیں اور جتنی حدیث ہے جس میں لعنت کا ذکر ہے، اس کا معنی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، وہ بھی لعنت، اس پہ ان کا کام کرنے والا لعنت نہیں، رحمت کا مستحق ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اور وہ رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جس عالم نے یہ حماقت اور اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے ساتھ یہ حیلہ چلے گا نہیں، حلالہ کو حرامہ اور حرامہ کو حلالہ کر کے، اور پھر اس کو کہیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو
ہمیشہ کے لیے حرام کیا وہ حلال نہیں ہو سکتا، جس چیز کو حلال کیا وہ حرام نہیں ہو سکتا، اللہ کی کوئی عذر کے ساتھ روزہ دن میں رکھنا واجب ہے۔ دن میں کوئی کھائے پیے حرام ہے، لیکن اگر مریض ہے تو اس طرح کا کوئی عذر ہے تو اس کے لیے یہ ہے حرام حلال ہو جائے گا۔ لیکن جس چیز کو ہمیشہ حرام کر دیا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہیں یہ حلال ہے، اس کو حرام ہی کہا جائے گا۔ تو یہ حیلہ جو ہے یقیناً علامہ ابن قیم وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کھیل ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کا حساب لے گا۔ فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوئے۔ مستوی ہونے کا معنی لفظ ہی استعمال کیجئے، ہم چاہتے ہیں مستوی ہونے کا معنی یقیناً سوار ہونا، اوپر ہونا۔ مجاہد علامہ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی کے شاگرد، ان کا کہنا ہے اعلیٰ علی العرش، عرش کے اوپر ہوئے۔ اور اس کی مثال بندوں کے بارے میں جو جس کو دیکھ کر کے تفسیر کی جاتی ہے کہ فیض اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، الخیل والبغال والحمیر لترکبوا علیہا وزینہ، اللہ نے گھوڑے پیدا کیے ہیں، گدھے پیدا کیے ہیں، لترکبوا علیہا اس پر سوار ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهَا فَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، جب ان کے پیٹھ پہ مستوی ہو جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ تو کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے جس نے ہمیں ہمارے قبضے میں اس کو کیا ہے، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو تابع دار نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ اتنا بڑا ہاتھی بھی قبضہ کر لیتا ہے، آدمی اونٹ جو آدمی کا کھوپڑی پکڑ کر کے توڑ بھی دیتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا۔ تو گویا ثم استوى علی العرش، اب ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اسی وجہ سے تو معراج ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، تو معراج اوپر ساتواں آسمان پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیارے رسول کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ان متواتر احادیث پر جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور پھر آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام اعمال تمہارے تعرج الملائکۃ والروح، فرشتے لے کر کے اوپر چڑھتے ہیں، تو اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہیں بھی پھینک دیتے ہیں؟ آپ کا عمل اچھی ہے، کس عقل سے تفسیر کی جاتی ہے؟ اگر قرآن تو احادیث کی روشنی میں تفسیر کی جائے، یا صحابہ کرام کی تفسیر کے ساتھ تفسیر کیا جائے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ ہوا پرستی اور اپنے عقل سے جس کو تفسیر میں ان کے تورع آسمان ہمیں سایہ دے گا، ان قلت فی کتاب اللہ ما لیس لی بہ علم، جس اللہ کی کتاب میں ایسی چیز کے بارے میں کہوں جس کا علم مجھے نہیں ہے۔ اس وجہ سے کلام پاک کی تفسیر میں سب سے افضل تفسیر پیارے رسول کی، صحابہ کرام کی، یا اس کے بعد زبان عرب جو جس چیز کا متحمل ہے، اگر نصوص نہیں ملتے ہیں پیارے رسول کے صحابہ کے، تو ان کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ تو استواء علی العرش یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ جانیں میں بار بار نام بھی لو تو اس وجہ سے لوگ اللہ کے واسطے کہ ہمارے دیوبندی علماء، حنفی علماء نہیں، دیوبندی علماء، اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں آپ لوگ حنفی نہیں دیوبندی ہیں، کیونکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاف کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے اللہ عرش پر نہیں وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ، کیسے اس کو ہضم کر پاتے ہیں؟ اتنی بڑی بات، اللہ بھی کہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور ہمارے امام بھی کہتے ہیں اللہ کے عرش پر ہونے کا کوئی شبہ کرے تو کافر ہے۔ ہم نے کئی بار یہ بات ذکر کی، جس وجہ سے ہم اپنے عقیدے کو بدلیں اور یہ نہ سوچیں آگے پیچھے دیکھ کر ہمارے باپ دادوں کا عقیدہ یہ تھا یا ہمارے علماء کا عقیدہ۔ ہمارے علماء نہیں، ہر شخص وہ ہم سب کا عالم ہے
جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رکھتا ہے۔ ہر کوئی مذہب نہیں بے شک جس کی بنا پر ہم اس کے پیچھے چل کر کے اپنے کو اللہ کے یہاں کامیاب کریں گے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو اس سے بری کیا ہے، اس سے بری کیا ہے۔ جو لوگ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین کو فرقہ فرقہ میں کیا اور مختلف ٹولیوں میں ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے پیارے رسول ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، برات، لست نہیں ہے آپ، لست عنہم فی شیء، ان کے کوئی قریب قربت تک نہیں آپ کی کوئی ان کی۔ اس وجہ سے بھائیوں، اور غلطی یہ ہوتی ہے، میں بار بار اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کم سے کم پڑھنے کی کوشش کریں، علماء کی مجالس میں بیٹھیں، جو اچھے علماء کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، ہر ایک کے پیچھے نہیں جو قصے کہانی بیٹھیں گے ایک آیت میں تو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بجائے ہزار قصے ہزار کہانیاں کر کے اور ایک گھنٹہ گزار دیں گے تو ایک آیتوں میں نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں۔ اس شخص کے بارے میں جس طرح ہم نے پہلے مثال دی ہے، ابن حزم ایک عالم ہے، کہتے ہیں کہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے جو دین کا عالم نہیں ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ لوگوں سے پوچھ کر کے اس عالم سے مسئلہ لے جو عالم کتاب و سنت سے فتویٰ دینے میں مشہور ہے۔ تو کہتے ہیں کہیں بھی دنیا میں کوئی رہے تو وہ چھپ نہیں رہ سکتا، یعنی ایسا کہیں گے ہمیں ملا نہیں، طالب علماء سے پیچھے کبھی گالی دے کر کے ہاں ہاں تم اس کو جو وہابی ہے اس سے فتویٰ لینا چاہتے ہو، یہ بھی دیں گے، اس طرح بتا دیں گے آپ کو۔ اس وجہ سے کسی کے لیے حق نہیں ہے کہ اگر فتویٰ کسی سے پوچھے تو کسی مذہب کے عالم سے جو صرف مذہب کا فتویٰ دیتا ہے، نہیں، کتاب و سنت کے عالم کا پتہ لگا کر کے۔ انہوں نے مثال بھی دی ہے، جس طرح آدمی کسی شہر میں اترتا ہے اور وہاں کوئی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، بیماری کے علاج کے لیے کہ ہر کسی کے پاس جا کر کے علاج نہیں لیتا ہے، بلکہ پوچھ لیتا ہے کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر، ہمیں گلے کی خرابی ہے یا پیٹ کی خرابی ہے، اس کے لیے باطنیہ کا آیا ڈاکٹر کون سب سے اچھا ہوگا۔ جب دنیا کے بارے میں تم اتنے ہوشیار ہو تو آخرت کے بارے میں بھی تمہیں مزید ہوشیار، مزید الرجک رہنا چاہیے، تاکہ کوئی ایسا عالم آپ کو دھوکہ نہ دے سکے جو اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اپنی رائے رکھ کر کے اور لوگوں کو فتوے اور مسائل دیتا ہے۔ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اللہ علیم ہر چیز کا، بكل شيء علیم، ہر چیز کا عالم ہے۔ زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا، اس کے اس تصرف میں زمین آسمان کے کسی اور کو کسی تصرف کا حق نہیں ہے۔ جو کچھ اس میں ہوتا ہے، کوئی عمل کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یا جو زمین کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے، داخل ہونے کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پانی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے زندگی کے لیے پانی اتارا، اور پانی کو اگر چھوڑ دے بہہ جائے تو بعد میں بارش نہ ہو تو کیسے استفادہ کریں، کنویں کا انتظام اور زمین کھود کر کے پانی نکالنے کا حضرت آدم علیہ السلام ہی کو سکھایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو سکھایا ہوگا، تو زمین کے اندر یہ پانی گھس جاتا ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ قَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پانی اتارا اور زمین میں اس کو ٹھہرا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو زمین سے بھی نکال لیں اور تم پیاسے ہو جاؤ گے۔ تو سورہ تبارک میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ إِنْ كَانَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یہ پانی دھنس جائے، پوری گہرائی میں چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ کے علاوہ چشمے والا پانی کون لائے گا۔ اب کھودتے ہیں بہت سے لوگ تو دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ پائپ ہوتا ہے، پائپ کی طرح ہاتھ ڈالیں اس میں نہر بنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زمزم کے بارے میں باقاعدہ جو ریسرچ ہوا بعد میں بہت زیادہ، تو ایک زمزم پرانی روایت ہے، ہم نے الحمدللہ مسجد الحرام و تاریخ و احکام بہت پہلے لکھی ہے، 36-40 سال پہلے کی بات ہوگی اب تو اس میں ہم نے اس پہ لکھا، دارقطنی کی ایک روایت ہے کہ زمزم کے 3 چشمے ہیں، ایک خود حجر اسود کے نیچے سے آ رہا ہوتا ہے، اور ایک صفا کی طرف سے، اور ایک جبل ابی قبیس کی طرف سے۔ یہ پرانی روایت ہے، باقاعدہ تابعین نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھا انہوں نے۔ کیسے دیکھا؟
گھسے ہوں گے اور کچھ۔ اب جو ریسرچ ہوئی 1417 میں بہت، یا 1400 میں، جب وہ گندا ہو گیا تھا اور بدماشوں نے قبضہ کر لیا تھا حرم پاک میں، تو اس میں گندگی وغیرہ مل کر کے تو اس کو کھینچا انہوں نے، اتنا کھینچتے کھینچتے تھک گئے، پانی ختم نہیں ہو رہا۔ بہرحال اس کے بعد پھر اس کی صفائی کی، اور اس میں 2 سال پہلے کے سکے ملے، اور اس میں کسی کی انگوٹھی ملی جس پہ لکھا ہوا ہے نام، اور اسی طرح بکریوں کے سینگ یہ اور کیونکہ آتا تھا عرفات سے پانی اور تیزی سے حرم میں گھستا تھا، حرم بھر جاتا تھا، یہ تو اب بھی ہے، لیکن اس حکومت نے اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید قوت دے، اور ہمیشہ رکھے کہ انہوں نے حرم میں پانی نہانے کا جو انتظام کیا وہ بہت کافی خرچ کر کے پہاڑ توڑ کر کے نیچے سے اس کی جگہ بنائی۔ جس سے پہلے بنایا تھا صفا کے نیچے تو پانی ادھر سے تیزی سے آتا تھا، تو ایسے انہوں نے لوہے کے پائے کھڑا کر دیے تھے، پتلے پتلے پائپ، پتلے پتلے نہیں موٹے، اگر کوئی چیز گاڑی وغیرہ آ رہی ہے تو اس کے اندر نہ جائے۔ لیکن آپ یقین جانے کی ایک زمانہ ہم نے خود دیکھا کہ تیزی سے آ کر کے کرتون ہے، یہ ہے، وہ ہے، گاڑیاں، راستہ بند پانی جانے کا نیچے، پھر حرم کے اندر پورے کعبہ کے دروازے تک پانی پہنچا، ہم نے خود دیکھا اس میں۔ اس وقت میں نے دیکھا لوگ تیر کر کے طواف کر رہے تھے۔ بجلی کاٹ دی تھی تب اجازت دی تھی کہ کوئی جانا چاہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، یہ پانی خاص طور پہ اس میں داخل ہوتا ہے، اگر کوئی اور چیز بھی داخل ہو رہی اللہ ہی جانتا ہے کیا چیز داخل ہو رہی ہے اس میں۔ وما یخرج منها، اس زمین سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکلنے اور نکالنے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی زمین سے ہم نے تمہارے لیے روزی نکالی۔ انبتنا فیہا جنات من نخیل وعناب، ہم نے کھجوروں کے درخت نکالے، اور اسی طرح عنب، انگور کے بیل اور دوسرے تمام فواکہ کو اللہ نے نکالا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو ما یخرج منہا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ہر ایک بعض پھل ایسے ہوتے ہیں، ہم نے مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، رب اجعل ھذا البلد آمنا، دوسری مرتبہ جب پہنچے شہر ہو چکا تھا، بس چکا تھا، تو اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے جب پہلی مرتبہ دیکھا حضرت حاجر علیہ السلام اور صرف اسماعیل تھے، چھوڑ کے جا رہے ہیں، لقدق میدان ہے، کوئی نہ انیس نہ جلیس، کہتے ہیں رب جل، پہلی آیت میں ہے سورہ بقرہ میں، رب جل ھذا، اس وادی کو اللہ تعالیٰ بلدن امنن بنا دے، شہر امن والا شہر بنا دے۔ اس وقت کوئی اور نہیں تھا، صرف 2 نفری حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل تھے۔ پھر دوسری مرتبہ جب آئے تو حضرت زمزم نکل چکا تھا، اور جہاں بھی پانی عرب میں ہوتا ہے وہاں لوگ آ کر کے بس جاتے تھے۔ تو قافلے جاتے تھے آگے سے، ادھر عرفات سے ہو کر کے نکل جاتے تھے، کیونکہ یہ وادی بالکل غیر مستفاد تھی، کوئی اس سے فائدہ نہیں، کیونکہ ہم پانی نہیں اور کچھ نہیں، تو لوگ چلے جاتے تھے۔ بعد میں کچھ قافلوں نے دیکھا کہ اس وادی پر چڑیاں اور چیل اور یہ جانور سب اڑ رہے ہیں، ضرور وہاں پانی ہوگا۔ آئے تو دیکھا کہ حضرت حاجر علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہے زمزم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر کے، کہتے ہیں وہ کہ اجازت دو ہم بھی اتر جائیں، یہاں رہ لیں۔ تو کہا ٹھیک ہے رہ لو، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا، یہ فرمایا انہوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اور جو کچھ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو حضرت حاجر علیہ السلام، اور جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ، تو شہر بس چکا تھا، جیسے وہاں ھذا بلدن کا، اور پھر جب دوسری مرتبہ آیا تو کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد، اللہ تعالیٰ جو ایک شہر بس چکا ہے اس کو شہر امن والا شہر بنا، وارزق اہلہ بالثمرات، اور پھلوں سے ان کی روزی دے۔ حالانکہ پھل یہاں دنیا سے آئے تو آئے، حج کے موقع پر سوکھے پھل آتے تھے عراق وغیرہ سے،
لیکن ابھی اس وقت سبحان اللہ ہم نے دیکھا کہ ایسے پھل جو انڈیا سے آتے ہیں اس کو ہم نے وہاں نہیں دیکھا ہے. چھوٹے تھے ہم لوگ, ٹھیک ہے دیہات میں جیتے تھے, لیکن اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھل ہم نے ہندوستان میں دیکھا. بڑی عمر والے بھی حاجی لوگ, انڈونیشیا سے کوئی پھل آیا ایک مرتبہ, ایک ٹماٹر کی طرح سبحان اللہ, اس کے اوپر اس کا جو اس کے پودے کے ساتھ لگا رہتا ہے, اس کی موچ بھی اس میں تھی سب کچھ. ہم نے سمجھا یہ ٹماٹر ہے, تو بڑا مہنگا بھائی کیا بات ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک میٹھا پھل ہے, ایک نکال کے دیا, کھایا تو واقعی اس کا ذائقہ. اور کبھی انڈونیشی خود کہتے ہیں ہم اپنے یہاں نہیں دیکھتے ہیں اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پیدا کرتا ہے زمین سے نکالتا ہے ایسی ایسی چیزیں جس کو تم جانتے نہیں ہو. وما يخفى منها سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما ينزل من السماء, اور آسمان سے کیا چیز اترتی ہے, کیا چیز اس پہ اوپر چڑھتی ہے. چڑھنے کے بارے میں جو آیات ہیں, احادیث ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے آدمی کی روح چڑھتی ہے. آپ جانتے ہیں جب نیک آدمی کی روح ہوگی تو اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے آسمان کا, پہلے آسمان کا دروازہ. پوچھتے ہیں کون آیا, نیک بندہ ہے. دوسرا, تیسرا, اس طرح 7واں دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں. پھر علیین جو اوپر روح مسلمان یعنی مومنین کے روح کی جگہ, وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اس میں ان کو ڈال دو. یہ عروج ہے. اسی طرح عمل, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اللہ ہی کی طرف اچھی باتیں چڑھتی ہیں. اوپر, صعود کے معنی اوپر چڑھنا, اور نزول جو ہے نیچے. الیہ یصعد, اور یہ حدیث ہم نے گزشتہ مجلس میں آپ کو سے بتائے تھے کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار, تمہارے درمیان باری لگاتے ہیں یہ فرشتے صبح تک, عصر کے بعد ان کا شفٹ ہوتا ہے, یعنی بدلتے ہیں, ان کی باری آتی ہے. جو لوگ کل آئے تھے عصر کے وقت سے صبح تک وہ لوگ رہیں گے عصر تک, پھر اس کے بعد عصر کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے فرشتے, اور یہ اعمال لے جا کر کے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں, اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمیس کے دن اور سوموار کے دن نیک اعمال اللہ کے پاس بندوں کے چڑھائے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں, خصوصی طور پر میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں دنوں میں روزے رکھوں اللہ کے شکر میں, اور میرے اعمال اس حالت میں کہ روزے کی حالت میں اللہ کے ہاں چڑھائیں. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ ہر چیز جو کچھ عمل کرتے ہو دیکھنے والا. یہ معیت جو ہے اس کے بارے میں کئی مرتبہ میں مجلسوں میں بات کی ہم نے. لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے, اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. نہیں, ایک آیت کو دوسری آیت صاحب بتائیں آپ کہ آگے کا جو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے واللہ بما تعملون بصیر, اللہ جو کہا ہے یہ معنی ہے علم کا, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہنے کا. گویا ایک آدمی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, آپ کھانسیں گے بھی تو اس کو اس کا علم ہو جائے گا. کوئی بھی کام کریں گے آواز سے یا چپ کر, دل میں جو کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن آپ آواز دیں گے, کسی سے کچھ کہیں گے تو وہ سنے گا. تو گویا جیسے کوئی اللہ تعالیٰ, ایک دو آدمی ساتھ چلتے ہیں اس کے حالات اس کو معلوم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے ذریعے سے. آدمی تو اس کا علم ناقص, لیکن اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم جو کچھ سوچتے ہیں یا قرآن بناتے ہیں اس کو اللہ کا علم نہیں. نہیں, اللہ علیم بذات الصدور. اسی وجہ سے آپ نے, پیارے رسول نے فرمایا اگر کسی نے غلط چیز کا ارادہ کیا, ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے اللہ تعالیٰ نے بھول اور غلطی کو جو جان بوجھ کر کے نہیں کیا اس کو معاف کر دیا ہے. وما تحدثت به انفسها, یا ایک لفظ میں حدثت به انفسها, وہ دل میں جو بات اس کے آتی اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, پکڑے گا نہیں جب تک آدمی اس کی تنفیذ نہ کر دے, جب تک تنفیذ نہ کر دے. تو وَهُوَ مَعَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, یہ تفسیر ہے اللہ کی معیت کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے. اگر ہم یہ کہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ہمارے ساتھ ہے, تو پھر آپ اس آیت کی کیا تفسیر کریں گے
ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے قرآن کریم کو ہمیں اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح پیارے رسول نے سمجھا۔ پیارے رسول نے جبریل علیہ السلام سے اس کی تفسیر بھی سمجھی، اور صحابہ کرام نے پیارے رسول سے سمجھا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی سمجھ کا دین کا اصل دین کا سمجھنا صحابہ کرام کے عمل اور ان کی سمجھ پر موقوف ہے بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ان سے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ، جس طرح تم لوگ ایمان لاتے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یاب ہوں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس سمجھ کے ساتھ نہیں سمجھیں گے تو وہ مختلف فرقوں میں بٹیں گے۔ امت کا یہی حال ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کے اور ہم نے قرآن اور حدیث کو دوسرے معنی میں سمجھ کر کے حلال کو حرام، حلالہ کو حرامہ اور حلالہ کو حرامہ کو حلالہ کر رہے ہیں، یقیناً یہ گمراہی کی بات ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ، کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر، یہ تذیل الآیہ اس بات پر دلیل ہے، آیت میں جو آخر کا حصہ ہوتا ہے وہ اس بات کی طرف دلیل ہوتی ہے جو اشارہ کرتی ہے آیت کے معنی کی طرف۔ تو یہاں اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ہمارے، ٹھیک ہے، اگر ساتھ بھی ہے تو آپ کے اندر ملا جلا نہیں ہے۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، شاید وہ یاد ہے، اگر آدمی اس وادی میں گھسے گا تو اللہ کو اپنے سے ملا لے گا اور کہے گا اللہ ہمارا اندر ہو گیا، حلول اور اتحاد، یہی آخری اس کی پوائنٹ ہے۔ اگر یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو گویا اس کفر کی بات کی طرف پہنچ جائے گا، وہ کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے بڑے بڑے علماء، مولانا امداد اللہ، حاجی امداد اللہ مکی کے بارے میں آپ لوگ سنتے ہوں گے، بہت ہی جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ہمارے دیوبندی علماء کے سب سے بڑے عالم، انہوں نے اپنے بعض کلمات میں کہہ دیا ہے میں تو ہوں اور تو میں ہے، میں کیا کروں، انا انت انت انا وانا انت، هذا قال شیخ امداد اللہ مکی العالم الذي هو من علماء دیوبند الکبار۔ کہا تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے، دو آدمی ساتھ ہوتے ہیں، انا وانت، ہمارا ہے ہمارا ساتھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے اندر چپکے نہیں ہوتے ہیں، اندر بھی نہیں ہوتے ہیں، کس عقل سے تم کہا گئے کہ نہیں اللہ ہمارے اندر گزرا ہے، ہم اللہ کے اندر گزرے ہیں؟ کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے، اللہ اکبر۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ صرف یہ کہ ہم اسی عالم کی بات مانیں گے، یہ غلط ہو جاتا ہے، سننے کی کوشش کیجیے، ڈرایا جاتا ہے کہ ان کی بات نہ سنیں، وہاں بھی ہیں گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی وہ گزشتہ مجلس میں جو ایک بچہ کوئی ہے بیچارہ، وہ سوال کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ہمارے والد جو ہے، میں کسی عالم سے حدیث پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ہمارے عالم نے سختی سے روکا، کہا حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان سب میں مت پڑھو تم۔ اللہ اکبر، جو چیز ہدایت کی ہے اسی کو گمراہی کا سبب یہ ہمارے مسلمان بھائی بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیسے اور کس منہ سے یہ بات کہہ پائے، ان کے منہ میں شاید 32 سے زیادہ دانت ہوں گے، اللہ خیر کرے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے وقت، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ دے اور پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، بیٹھیں ترجمے سنیں اس کے۔ بسم اللہ، یہی ایک سوال ہے، ہاں وقت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیخنا العزیز لعلک بخیر و انشاءاللہ، حیاک اللہ وبارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ شیخ کیا آپ ہمیں خوارجوں کے بارے میں مختصر کہیں گے، کیونکہ بہت سے بچے 16 سال 18 سال کے علماء پر اور مسلمانوں پر تکفیر کرتے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں کیا نصیحت بتائیں گے؟ بہرحال خوارج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ خوارج خراجہ یا خروجو، نکل جانا، تو جو لوگ اصل دین کے احکام سے نکل کر کے مسلمانوں کے خلاف عقیدہ رکھا انہوں نے، ان کو خوارج کہا گیا۔ سب سے پہلے خوارج جو نکلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اور دنیا جانتی ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ بھی اللہ کی مصلحت سے، تاکہ
اختلاف کے موقع پر بہت سے احکام ظاہر ہوئے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی جو بات کی حضرت معاویہ سے، عبداللہ عمرو بن عاص اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا، تو وہیں سے ان کا ماتھا چٹخا، کیا کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گئے حضرت علی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ اور ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کو کیسے فیصل بنایا؟ اب وہ اشارے عقل سے اتنے کوہرے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے صحابہ میں سے کسی کو قاضی بنایا تھا، وہ فیصلے کرتے تھے، کسی کو گورنر بنایا تھا، وہ فیصلے کرتے تھے، پیارے رسول خود فیصلے کرتے تھے۔ تو حکم الا للہ، اللہ ہی سے فیصلہ لینا ہے۔ اب اس بارے میں اگر حضرت معاویہ اور علی فیصلہ لیتے تو اللہ سے کیا لیتے؟ یہی ہوا جو اللہ نے کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، یہ اللہ کے سے فیصلہ لے رہے ہیں کہ اگر دو ٹولیاں لڑ بیٹھے تو اللہ سے اس کا اصلاح کی کوشش کرو اور ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ فَإِن بَغَتْ، اگر کوئی نہ مانے اور حق کو چھوڑ کر کے سرکشی کر کے بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جو نہیں مان رہی ہے اس کے خلاف مل کر کے لڑو، یہ حکم ہے۔ اسی حکم کے تحت تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان فیصل بنائے گئے، وہ نکل گئے، کہتے نہیں کافر ہو گئے۔ ایک جگہ حرورہ تھا، وہاں جا کر کے انہوں نے اڈا بنایا اور جو بھی اس خیال کے ہوتے تھے جا کر کے وہاں ملتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ بن خباب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جا رہے تھے کہیں اپنی لونڈی کے ساتھ، اور لونڈی جو ہے ان کو قتل کر دیا، لڑکی لونڈی کو قتل کر کے بچے کو پیٹ سے نکال کر کے قتل کیا۔ اور خدا کا ایسا رہا کہ ہمیشہ جس قوم جہاں بھی رہے ان کا ایک عقیدہ بنتا گیا، ان کی کتاب ہوئی، اور یہاں تک کہ جو شخص زنا کر لے وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس طرح ان کی ایک جتھا بنی، اور اب تک یہی ہے کہ ان کا سب سے بڑا اس زمانے میں جو کام ہے وہ حاکم وقت کے خلاف جنگ کرنا، حالانکہ اس کے نقصانات، اور صحابہ نے اور اسی طرح ائمہ نے منع کیا کہ حاکم وقت کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جیسا آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز غلط ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم۔